زندگی زندہ دلی کا نام ہے، مردہ دل کیا خاک جیا کرتے ہیں، اور زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر، زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر۔ اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، زخم کھا کر رونا بھی ٹھیک ہے، لیکن مسکرانے کی لذت ہی کچھ اور ہے۔ گالی کا جواب گالی سے بھی دیا جاتا ہے، لیکن دعا دینے کی چاشنی ہی کچھ اور ہے۔ دنیا کا ہر نظام اپنے ماحول کے ساتھ ساز باز کر سکتا ہے، لیکن قانون اسلام میں زمانے کے ساتھ ساز باز کرنے کی کوئی گنجائش نہیں، اس لیے کہ اسلام ماحول کا پابند نہیں، یہ اپنا ماحول خود ہی پیدا کرتا ہے۔ کربلا کے میدان میں یہی تو ہوا تھا۔ یزید اپنے گرد و پیش سے ساز باز کر چکا تھا اور اپنے رنگ میں امام علی مقام کو بھی رنگانا چاہتا تھا۔ امام حسین کے انکار کرنے پر یزید وہ سب کچھ کر بیٹھا جو ایک بدکار فاسق اور نالائقی کیا کرتا تھا۔ کربلا کا معرکہ بھی عجیب و غریب ماحول میں ہوا ہے، چنانچہ آپ دیکھیے مقابلہ کس کا تھا۔ حقیقت تو یہ ہے مقابلہ امام حسین اور یزید کا نہیں، مقابلہ حق و باطل کا تھا۔ مقابلہ امام حسین اور یزید کا نہیں، مقابلہ نور و ظلمت کا تھا۔ مقابلہ امام حسین اور یزید کا نہیں، مقابلہ سچ اور جھوٹ کا تھا۔ مقابلہ امام حسین اور یزید کا نہیں، مقابلہ شریعت اور طبیعت کی تھی، بلکہ یوں کہیے مقابلہ امام حسین اور یزید کا نہیں، مقابلہ جنتی اور جہنمی کا تھا۔ ایک طرف بھروسہ خدا کی ذات پر ہے تو دوسری طرف بھروسہ جنگ کی ساز و سامان پر ہے۔ ایک طرف 72 نفوس قدسیہ اسلام کو بچانے کی فکر میں ہے تو دوسری طرف 22,000 کا لشکر جرار قرآن و سنت کو مٹانے کے لیے تیار ہے۔ ایک طرف ذکر الہی ہو رہا ہے تو دوسری طرف شراب پلائی جا رہی ہے۔ ایک طرف قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے تو دوسری طرف تلوار اور نیزے زہر میں سجائے جا رہے ہیں۔ اس ہوش ربا وقت میں بھی امام علی مقام داد شجاعت دیتے رہے اور اپنے نانا جان کی وصیت پر عمل کرتے رہے کہ حسین تم کو کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار پر دین کی حفاظت کے لیے 3 دنوں رات کا بھوکا پیاسا رہنا پڑے گا۔ حسین اپنے بھتیجے قاسم کی پامال شدہ لاش کو مقتل سے اٹھانا پڑے گا۔ حسین زینب کے لال عنو محمد کا غم برداشت کرنا پڑے گا۔ حسین عباس علمدار کے کٹے ہوئے بازو نگاہوں کے سامنے دیکھنا پڑے گا۔ حسین 6 ماہ کا ننھا علی اصغر کے سوکھی زبان کو دیکھنا پڑے گا۔ حسین علی اکبر کی جوانی کو خاک و خون میں دیکھنا پڑے گا۔ حسین تمہاری شہادت کے بعد خیموں میں آگ لگا دی جائے گی، اہل حرم قید کر لیے جائیں گے، بیمار زین العابدین کے ہاتھ میں ہتکڑیاں ڈال دی جائے گی اور اہل حرم کو کوفہ اور شام کے بازاروں میں در بدر پھرایا جائے گا۔ کربلا میں بے سر و ساما وہی ہے خاندان، کربلا میں بے سر و ساما وہی ہے خاندان، بن کے خادم آئے تھے جبرائیل جس بھر کے لیے۔ حضرات محترم، اب آئیے آپ کو کرب و بلا کی خونی میدان کی طرف لے چل رہا ہوں، جس کا ذرہ ذرہ یا حسین کا نعرہ لگا رہا تھا اور یزیدی لشکر خون حسین کے لیے بے قرار تھا۔ علی اکبر جام شہادت پی چکے ہیں، امام حسین علی اکبر کی لاش کو خیمے میں لا چکے ہیں۔ امام علی مقام شہید علی اکبر کی لاش کو فرش خاکی پر لٹا ہی رہے تھے کہ اتنے میں حضرت زینب علی اصغر کو گود میں لیے تشریف لے آتی ہے اور عرض کرتی ہے، بھائی حسین، بھوک اور پیاس کی شدت یہ بچے کو کتنا بے بس کر دیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو چمنستان فاطمہ کا شگفتہ کلی چٹکنے سے پہلے ہی شاخ گل سے ٹوٹ جائے۔ بھائی جان ہماری کتابی زندگی کا شاندار باب ہے، بھائی جان ہماری پیاسی زندگی کی ریگستان کا چشمہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو یہ چشمہ وقت سے پہلے ہی سوکھ جائے۔ بھائی جان ہمارے سروں پر حضرت زینب داستان غم سنا
سنا رہی ہے اور آنکھوں سے آنسو کے سیلاب بہ رہے ہیں۔ بھائی جان، اگر ہمارے سروں پر مصائب کا کوہ ہمالیہ بھی ٹوٹ جائے تو پائے استقلال میں جنبش تک نہیں آئے گی۔ علی اصغر کی اب اس طرح بھی دیکھی نہیں جاتی۔ امام حسین روتے ہوئے بہن زینب سے کہتے ہیں، لاؤ میرے لال کو لاؤ تاکہ ظالموں کو رحم آ جائے۔ امام حسین رب ذوالجلال کی حمد و ثنا کرتے ہوئے، یاد مصطفیٰ دل میں بسائے ہوئے، اشکوں کا قافلہ آنکھوں میں لیے ہوئے اشقیہ کی طرف چلے جا رہے ہیں تاکہ ننھے علی اصغر کو 2 بند پانی مل جائے۔ لشکر اعداء میں پہنچ کر آواز دی، اے میرے نانا جان کے کلمہ پڑھنے والوں، تم اپنی تیغ جفا کا نشانہ ہم کو بناؤ، مگر اس ننھے شیر خوار بچے نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ روتے روتے اس کے آنسو کا ساگر خشک ہو چکا ہے، ایک ہچکی سی بن گئی ہے۔ عمر بن سعد، اس نبی کا واسطہ دیتا ہوں جس نام کا کفش بردار ہوں، جس کی ذات گرامی ایمان اور جان ایمان ہے، پانی کا چند قطرہ میرے لال کے سوکھے حلق میں ٹپکا دو، کل قیامت کے روز یہی تمہارے لیے نجات کا سامان پیدا کرے گا۔ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد نادا پر کلام نرم نازک بے اثر، کربلا کا میدان عمر بن سعد کے حکم سے گونج جاتا ہے، خبردار حسین کا بچہ زندہ نہ جانے پاوے۔ 2 بند پانی کے بجائے حرملہ نے ایسا زہر آلود تیر چلایا کہ آنے واحد میں خرمن ہستی کو خاکستر کر گیا اور علی اصغر کے حلقوم نازنین کو چیرتا ہوا امام حسین کے مقدس بازو میں پیوست ہو گیا۔ امام علی مقام اپنے لال کو نشانہ سے بچانا چاہا لیکن نہ ہو سکا۔ ننھا مجاہد کچھ دیر تڑپا اور آخری نگاہ امام کے چہرے پر ڈالی۔ باپ بیٹے کی نگاہیں 4 ہوئے، جان دیدی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ پھر علی اصغر ہمیشہ کے لیے سو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امام حسین نے حسرت بھری نگاہ سے آسمان کی طرف دیکھا اور اپنے شہزادے کو بوسہ دیا۔ خون کا فوارہ جاری تھا اور سب شکر کا امتحان ہو رہا تھا۔ بعد توحید کے مت والوں، ایماندار مسلمانوں، سوچو، باپ کے سامنے بیٹے کی موت ہو جاتی ہے تو نہ جانے والدین کے دل پر کیا گزرتی ہے، لیکن قربان جائے ہمت حسین پر اس قدر جگر سوز حالات کا مقابلہ کر کے بھی یہی عرض کرتے ہیں، یا اللہ تیرا حسین تیری رضا پر راضی ہے، جو تیری مرضی ہے وہ میری مرضی ہے، پروردگار آج تیرا حسین خوش ہے، اس لیے کہ مصیبت کے امتحان میں 6 مہینے کا بچہ بھی کامیاب ہو گیا۔ درود پاک پڑھ